السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز علماء کرام، اور اس پروگرام کے منتظمین، یہاں تشریف فرما ممبئی، نئی بمبئی اور مضافات کے معززین، خاص طور پر اس سیشن میں جنہیں اسٹیج کی طرف سے خاص طور پر ویلکم کیا جاتا ہے، پریس اور میڈیا کے ہمارے بھائی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسٹیج جو ایک اہل حدیث سلفی جماعت کا اسٹیج ہے، اور جماعت اہل حدیث کی اہم یونٹیں نیرول، کھار گھر، اسی طرح نیو بمبئی کے علاقوں میں جو صحیح ایکٹیویٹی میں لگی ہوئی ہیں، اسلام کے تعلق سے، سماج کے تعلق سے، سوشل ایشوز کے تعلق سے، ان کی طرف سے یہ کوشش ہے، یہ اہل حدیث اور سلفی جماعت کی یونٹیں ہیں۔ میں خاص طور پر میڈیا اور پریس سے یہ بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کا بہت پرانا دستور ہے کہ جو سماج میں چھوٹا ہوتا ہے، سماج میں کمزور ہوتا ہے، سماج انہیں ستاتا ہے، ان کے خلاف جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے، ان کے اوپر جھوٹی باتیں تھوپ دیتا ہے۔ یہ بہت عام بات ہے۔ کہیں کوئی اصل مجرم کو چھپانا ہوتا ہے تو کسی سماج کے کمزور آدمی پر جرم جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بہت عام بات ہے۔ سماج میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سماج میں بہت ساری ثقافتیں ہوتی ہیں، بہت سارے کلچر ہوتے ہیں۔ کہیں کلچرل دشمنیوں میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ انصاف سماج میں نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے، لیکن یہ بنیادیں ہوتی ہیں سماج میں، جس کی بنیاد پر ظلم، جس کی بنیاد پر قتل، جس کی بنیاد پر بھید بھاؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ ناروا سلوک، ایک دوسرے کے ساتھ انسانیت کے سلوک کے بجائے غیر انسانی سلوک تک کیا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا تھا اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، یہ
اسٹیج، یہ پلیٹ فارم ایک خالص اور پیور اسلام کے فالورز کا پلیٹ فارم ہے، اس گروپ کا ہے جو اسلام کی سچائی کو فالو کرتے ہیں، اور جتنا جو اسلام اور اسلام کی سچائی کا فالو کرنے والا ہوتا ہے اتنا ہی وہ سماج کے لیے پیسفل ہوتا ہے۔ کیونکہ اسلام، ابھی آپ اس عزیز نوجوان سے آپ سن رہے تھے کہ اسلام اللہ کی فرما برداری کا نام ہے، اللہ کے لیے سرنڈر کرنے کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ سارے انسان ہمارے بندے ہیں، وہ کسی بھی دھرم اور کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی اتیاچار نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو اسلام کا فالوور ہوگا وہ سماج میں کسی بھی انسانی سماج کے ساتھ کوئی بھی اتیاچار نہیں کر سکتا، اور جو جتنا سچا ہوگا اپنے اسلام کے فالو اپ میں، اسلام کی سچائی ماننے والے میں، اس کو برتنے میں اور پریکٹیکل میں جو جتنا پکا ہوگا اتنا ہی سماج کے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ میں نے بہت ساری کانفرنسوں میں یہ بات اوپنلی کہی ہے، اور اپنی ملک کی ایجنسیوں کو مخاطب کر کے بھی میں نے کہا ہے، ڈپارٹمنٹوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایمانداری کا کوئی سروے ہو تو آپ اس سروے کی بنیاد پر آپ یہ بتائیے کہ ملک میں سلفیت اور اہل حدیثیت اور سچے اسلام کے فالوور کے مقابل میں دوسرے پیسفل کون ہیں، دوسرے لوگ بہتر کون ہیں، دوسرے لوگ سوشل کون ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نہیں ایسا ہو سکتا کہ جو لوگ سچے اللہ کے ماننے والے ہیں، اس سے ڈرنے والے ہیں، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے پیروکار ہیں، وہ ظلم، دہشت گردی، آتنکواد، ظلم کی راہ پر نہیں جا سکتے۔ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انسانوں کو کیا، میں پریس اور میڈیا کے اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، بہت سنا ہوگا آپ نے، ہمارے محمد صاحب نے یہ بات اوپنلی کہی ہے کہ تم کسی جانور کے ساتھ تم ظلم نہیں کر سکتے۔ انسان تو دور کی بات ہے، کسی جانور کے ساتھ تم ظلم نہیں کر سکتے۔ اس لیے جہاں ہمارے ساتھ قدامت کی بات کہی جاتی ہے، ہمیں یہ کہا جاتا ہے ہم کٹر اس معنی میں ہیں کہ جو اسلام، جو دھرم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ کی ہسٹری ہے، ہم اس کے فالو اپ میں کٹر ہیں۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کٹر ہیں اس معنی میں کہ وہ سچائی کے لیے، صداقت کے لیے، امن کے لیے، حقوق کی حفاظت کے لیے فکر مند ہیں، اور وہ اس طور پر کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ماننے والے ہیں۔ اس معنی میں وہ کٹر ہیں، وہ کسی اور کو فالو نہیں کرتے، کسی اور کے پیچھے نہیں چلتے، کسی اور کو اپنا ماڈل نہیں مانتے، رول ماڈل نہیں مانتے۔ اس معنی میں ہمارے اوپر کٹر پنتھی کا الزام لگایا جاتا ہے، اور جبکہ سچائی یہ ہے کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس دنیا کے لیے پیس، رحم اور اسی طرح بھلائی، اسی طرح سماج کے لیے قربانی دینے کا جذبہ، قربانی دینے کی تعلیم عام انسانوں کے لیے، مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، عام انسانوں کے لیے، عام سماج کے لیے، عام سوسائٹی کے لیے لوگوں کے کام آنا، سوشل ورک میں رہنا، لوگوں کی خدمت کرنا، اس کو بہت بڑی بات آپ نے بتائی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی کہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس جماعت کے حوالے سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جماعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ان کی ایک ایک بات کو فالو کرنے میں سب سے زیادہ بہتر ہے، تو یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اسی لیے سب سے زیادہ پیس کا جھنڈا بلند کرنے والی ہے، امن کا جھنڈا بلند کرنے والی ہے، اور ان کے ساتھ جتنی باتیں جوڑی جاتی ہیں، جتنی جھوٹی باتیں ان کے ساتھ لگائی جاتی ہیں، یہ اسی سازش کا حصہ ہے جو کسی سماج میں کسی کمزور کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اس سماج میں
اس سماج میں جس میں ہم جیتے ہیں اور رہتے ہیں، اس سماج میں اسلام کا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی طریقہ اور بنیادی ہدایت یہ ہے کہ سارے انسانی سماج کو، ساری سوسائٹی کو بھلائی کی طرف لاؤ، اچھائی کی طرف لاؤ، معروف کی طرف لاؤ، پن کی طرف لاؤ، اور سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑا نیکی کا کام کیا ہے کہ سارے لوگ اس کی بھکتی کریں، اس کی عبادت کریں جس نے پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ ہے۔ دوسری بات، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ سارے لوگ اسلام میں سب سے بڑا بھلائی کا کام کیا ہے، سب سے بڑی بات کیا ہے، سب سے اچھی بات کیا ہے کہ جس نے سب کو پیدا کیا ہے تو سب کے سب لوگ اسی کی بھکتی کریں۔ اس کے خلاف پاپ کیا ہے، اس کے اپوزٹ میں کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے اور بھکتی بہت ساروں کی جائے، یہ سب سے بڑا پاپ ہے۔ دوسرا سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ دوسرا سب سے بڑا پاپ یہ ہے کہ کسی کو ناحق قتل کر دیا جائے، ناحق۔ دیکھیے اسلام میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اس کی بھکتی کی جائے جس نے پیدا کیا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ بہتوں کی بھکتی کی جائے جنہوں نے پیدا نہیں کیا۔ سماج میں بڑوں کی پوجا ہو، جسے بڑا مان لیا جائے، اس کی بھکتی شروع ہو جائے۔ ابھی آپ نے دیکھا تھوڑے دنوں پہلے ہمارے ملک کے یہ عظیم وزیر اعظم مودی جی جب یہ ملک میں اپنی قوت، اپنے پاور اور اپنی پارٹی کے ساتھ ملک میں اپنا اقتدار قائم کرتے ہیں تو دیکھیے طاقت کی پوجا کیسے ہونے لگتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا باقاعدہ اخباروں میں یہ بات پھیلی ہوئی، چھپی ہوئی تھی میڈیا میں کہ گجرات کے ایک گاؤں میں ان کے نام کی مندر بنائی گئی، مورتی بنائی گئی اور پوجا شروع ہو گئی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اسلام میں پوجا اور بھکتی اور عبادت کا تصور یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور نہیں، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے جان مال کی حفاظت کی جائے، سماج میں انسانی جانوں کی حفاظت ہو، یہ سب سے بڑی نیکی کا کام ہے۔ اور اسی کے مقابل میں جرم کیا ہے؟ سب سے بڑا پاپ یہ ہے کہ کسی کا خون بہایا جائے۔ آپ بتائیے اسلام میں سب سے بڑا پاپ یہ ہے کہ کسی کا خون بہایا جائے، کسی کی جان مار دی جائے بلا کسی گناہ کے، بلا کسی جرم کے، یعنی ایسا کوئی جرم اس نے کیا ہو جس جرم کی بنیاد پر اسے قتل کیا جا سکتا ہو، ایسا نہیں، بلا کسی قصور کے۔ آج دہشت گردی کس کو کہتے ہیں؟ آج دہشت گردی کا جو اصل سماج میں سوشل اور میڈیا میں جو معنی عام طور پہ سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، وہ یہ کہ بلا کسی قصور کے کسی کو قتل کر دیا جائے، قتل کر دیا جس نے، وہ دہشت گرد ہے، آتنکوادی ہے۔ اسلام میں یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسرے کی بھکتی کرنا یہ سب سے ایک نمبر کا گناہ۔ دوسرے نمبر کا گناہ یہ ہے کہ کسی کو ناحق قتل کر دیا جائے۔ کسی کو ناحق قتل کیسے وہ کر سکتا ہے جو اسلام کا سچا ماننے والا ہو؟ اس لیے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیے سماج میں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ سچائی پر نہیں رہتے تو سچائی کا میسج بھی نہیں بن پاتے، سچائی کے لیے ان کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، وہ غلط راہوں پہ چلے جاتے ہیں، غلط قسم کی باتیں ان کے ہاتھوں سے اور ان کے سورسز سے ہوتی رہتی ہیں۔ سماج میں سب سے بڑا ایشو آج کا یہ ہے کہ دہشت گردی سب سے بڑی مصیبت ہے، سب سے بڑی بے چینی ہے، اور اس کے خلاف کام کرنا یہ وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ یہ اس وقت تک نہیں قابو میں آ سکتا جب تک انصاف سے اس کے خلاف کوشش نہ ہو، پوری سچائی کے ساتھ۔ جو جہاں ہے، ایک مسجد کا امام ہو، ممبر سے کام کرتا ہو، اسٹیج سے کام کرنے والے لوگ ہوں، بہت ساری آرگنائزیشن ہوں، این جی اوز ہوں، اور اسی طرح ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوں جن کے ہاتھ میں پاور ہے،
پولیس محکمے کے لوگ ہوں، خفیہ ایجنسیز کے لوگ ہوں، حکومتیں ہوں، سب کے جہاں جہاں تعلیمی اکیڈمک مطلب اس میں جڑے ہوئے لوگ ہوں، سارے لوگ جب مل کر کے اس کے خلاف کھڑے ہوں گے اور سچائی اور ایمانداری کے خلاف، اس میں سازش نہیں، جھوٹی پلاننگ نہیں، تو یہ چیز قابو میں آ سکتی ہے، قابو میں آ سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا عام طور پہ سماج چلتا ہے۔ سماج کیسے چلتا ہے؟ ہر مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، لیکن ہر دہشت گرد مسلمان ہے، بولا جا رہا ہے، چل رہا ہے۔ ملک کے بڑے بڑے لوگ، سیاست منسٹریوں میں بیٹھے ہوئے لوگ بول رہے ہیں ہر مسلمان کو ہم دہشت گرد نہیں کہتے، لیکن جو دہشت گرد ہاتھ آتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ لیکن جب مسلمانوں کے علاوہ دوسری کمیونٹی کے، ہمارے ہی ملک کے دوسرے بھائی جب ایجنسیوں اور پولیس محکمے کے انصاف پسندانہ تحقیق اور انویسٹیگیشن سے جب وہ پکڑے جاتے ہیں، ڈکلیئر کیے جاتے ہیں، تو فوراً بات بدل جاتی ہے۔ وہ شاید ہمارے عزیزوں نے یہ بینر میں بھی لگایا ہے کہ نہیں، دہشت گردی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، دہشت گردی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ یہ بات بدل گئی کیسے؟ مان لیجئے کچھ ہندو کٹر ملک میں ہندو مسلمانوں کے اور اس گنگا جمنی تہذیب کے اور اس روادارانہ ماحول کو بگاڑ کر کے دلوں میں، دماغ میں توڑ پیدا کرنے کی بدنیتی سے جب یہ کام کرتے ہیں، معلوم نہیں کیا کیا ٹارگیٹ ہوتے ہیں، میں نہیں بتا سکتا۔ تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد پھر بات بدل جاتی ہے۔ بات کیسے بدل جاتی ہے کہ اب تو مسلمانوں کے سوا دوسرے لوگ بھی اریسٹ ہو رہے ہیں، گرفتار ہو رہے ہیں، ایجنسیاں ڈکلیئر کر رہی ہیں کہ نہیں یہ فلاں دہشت گردی میں ملوث ہیں، یہ اجمیر بم دھماکہ ہے، یہ مکہ مسجد ہے، یہ فلاں حادثہ ہے ٹرین کا، اور اسی طرح یہ مالیگاؤں کے حادثے ہیں۔ یہ سارے حادثوں میں کون ہیں؟ پہلے تو یہ ماحول بنا دیا گیا کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑا دیا جائے، ایک سیکٹ کو دوسرے سیکٹ کے خلاف لڑا دیا جائے۔ کیوں لڑا دیا جائے؟ ان کو لڑاؤ، کام کوئی اور کرے اور کہو کہ تمہارے سوچ کا جو مخالف، تمہاری کمیونٹی کا جو دوسرا سیکٹ فالو کرنے والا ہے، اس نے ایسا کیا ہے، انہیں لڑاؤ اور ایک دوسرے کو قتل کریں، ایک دوسرے پر ظلم کریں۔ لیکن جب صورتحال الگ بن جاتی ہے، کلیئر ہو کر کے آتی ہے، تو فوراً بات بدل جاتی ہے۔ بات کیا بدل جاتی ہے کہ دہشت گردی کا کوئی دھرم نہیں ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ دہشت گردی کا کوئی دھرم نہیں ہے۔ اگر سچا دھرم ہے، سچائی موجود ہے، سماج اور انسان کی قیمت بتانے والی دھرم کے اندر، اور سچائی پر دھرم کی تعلیمات محفوظ ہیں، تو یہ بات حقیقت ہے کہ دھرم کے اندر اس بات کی گنجائش نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی کسی کا خون بہا دے، کوئی کسی کی جان لے لے، کوئی کسی کی آبرو برباد کر دے۔ دہشت گردی جو ہے یہ دھرم کی تعلیم نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس صورتحال کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ میڈیا سب سے بڑا پاور ہے، میڈیا سب سے بڑا پاور ہے جو سچائی کو چاہے تو جھوٹ بنا دے، جھوٹ کو چاہے تو سچائی بنا دے۔ لیکن سچائی یقیناً یہ ہے کہ جو لوگ سچے دھرم کے فالوور اور پالن کرنے والے ہیں، وہ لوگ دہشت گرد نہیں ہو سکتے، وہ لوگ دہشت گرد نہیں ہو سکتے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے اسلام میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ ایک آدمی کو جنت ملتی ہے، جنت کس ناطے؟ ایک کتے کو جو پانی کے لیے بلک رہا ہے، پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، ایک عورت اسے پانی پلا دیتی ہے، وہ بہت اچھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس نے کتے کو پیدا کیا ہے، ایک مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، جاندار ہے، اس کے فکر کر لیا، اس کی جان بچا لیا ایک کتے کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ جنت دے دیتا ہے، جنت۔ آپ بتاؤ، ایک انسان کی جان کی حفاظت کر لیا، اگر کسی نے بچا لیا تو اس کی کتنی بڑی بات ہوگی۔ کسی بھی کمیونٹی سے آدمی تعلق رکھنے والا ہو، انسان کسی بھی کمیونٹی کا ہو۔ اور ایسے ہی آپ نے بتایا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا، پانی نہیں دیا، کھانا نہیں دیا، اور اسے چھوڑا بھی نہیں کہ وہ جائے، اللہ کی زمین ہے، محلے ہیں، بستیاں ہیں، گھر ہیں، کہیں بھی اپنی روزی ڈھونڈ لے۔
اپنا پیٹ بھر لے، باندھ کے چھوڑ دیا اور بلی مر گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے نرک میں ڈال دیا، جہنم میں ڈال دیا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اس اسلام کی، ان کی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا فالو کرنے میں ہم پوری سچائی سے کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں اور اپنے ملک ہندوستان میں اہل حدیث جماعت سلفیوں، جن کو وہابیت کا بھی طعنہ دیا جاتا ہے، ان سے بہتر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور نہیں ہے۔ اور یہ مانتے ہیں ہم آپ کے گراؤنڈ، آپ کے بیہاف، آپ کے بتانے کے حساب سے، اس ریفرنس میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو چڑیوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، اسی طرح دوسری مخلوقات کے ساتھ اچھا ویوہار کرنے کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دیتے ہیں۔ اتنی بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے محمد صاحب نے صلی اللہ علیہ وسلم سماج میں جہاں مختلف کمیونٹی کے لوگ رہتے ہوں وہاں بھی آپ نے بتایا، ہمیں جینے کا سلیقہ بتایا، مسلمانوں کو جینے کا سلیقہ بتایا۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے محمد صاحب نے ابھی، ہمارے عزیز نے کہا کہ آپ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر کے جہاں آپ پیدا ہوئے تھے، لوگوں نے ظلم کیا تو آپ نے وہ شہر چھوڑ دیا، بستی چھوڑ دی، مدینہ چلے گئے 450 کلومیٹر دور۔ آپ کو بتاؤں سماج میں آپ کیسے رہتے تھے، آپ کا سماج میں ایک دوسرے کے ساتھ ویوہار کیسا تھا، کتنا کانفیڈنس آپ نے دیا تھا اور لیا تھا۔ آپ نے کانفیڈنس اتنا دیا تھا سماج کو کہ آپ کی سچائی پر لوگوں نے سواد نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا، مانے نہیں کہ آپ جو لائے ہیں ہم مانتے ہیں، آپ جو میسج دے رہے ہیں ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اتنا کانفیڈنس آپ نے دیا تھا کہ آپ کے پاس لوگ اپنی امانتیں، پیسے، سامان جس کی حفاظت ضروری ہوتی تھی، امانت لا کر کے رکھتے تھے کہ آپ اسے محفوظ رکھنا، امانت رکھنا۔ آپ سے زیادہ بھروسے والا اس شہر میں کوئی نہیں ہے۔ اور آپ بھی ایسے لوگوں کو، آپ بھی ایسے آپ پہ کانفیڈنس لوگ رکھتے تھے، بھروسہ لوگ کرتے تھے، ایسے آپ بھی بھروسہ کرتے تھے۔ آپ جانتے ہو کہ جب نکلے، میں پریس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب محمد صاحب نکلے مکہ سے مدینہ، چپکے سے نکلے، تو آپ نے راستہ بتانے کے لیے ایسی پوزیشن میں کتنی کٹھن ہوتی ہے بات کہ ہمیں راستہ بتانے والا بھروسے والا آدمی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ راستہ بتانے کے نام پر دوسری طرف انفارمیشن بھیج دیا دشمن کو۔ لیکن اس وقت وہ جس نے راستہ بتایا تھا وہ بھی نان مسلم تھا۔ ایسا سماج میں آپ رہے کہ لوگ بھروسہ آپ پر کرتے تھے اور آپ بھی بھروسہ کرتے تھے۔ یہ اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے کہ آپ کے اوپر لوگ بھروسہ کرتے تھے اور آپ نان مسلم کو، بھلے مسلم نہیں ہے، اس کے اوپر اس کے اعتبار سے بھروسہ کرتے تھے کہ آدمی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس اسلام کی سوچ کے ماحول میں اگر کوئی یہ کہے کہ مسلمان نان مسلموں کا دشمن ہے، مسلمان اسلام کے سوا دوسرے دھرم کا مخالف ہے، کہ اسے برداشت نہیں کر سکتا، اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت دے دی ہے کہ اسلام میں لانے کے لیے، کسی کو مسلمان بنانے کے لیے کوئی فورس نہیں کیا جا سکتا، کوئی فورس زبردستی نہیں کی جا سکتی کہ زبردستی کسی کو اسلام میں لایا جائے، یعنی منع کر دیا۔ یعنی اس طرح آپ سمجھیے کہ روک دیا کہ کسی کو جو دوسرے دھرم کا فالوور ہے، ماننے والا ہے، اس کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ کوئی حکومت ہو تو حکومت اپنی طاقت، اپنی دولت نہیں لگا سکتی، اپنی فورس نہیں استعمال کر سکتی ہے، اس لیے کہ منع کیا گیا۔ اسلام ایک سچا نیچرل دھرم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس اللہ کا ہے جس نے سارے انسانوں کو پیدا کیا، ان کے لیے اس نے دھرم اور گائیڈ لائنز اسلام کے نام سے بھیجی ہیں۔ لیکن یہ کہ انہیں بتایا جائے، فریڈم کا استعمال کیا جائے، ملک کے قانون کا استعمال کیا جائے، اس کے بیک گراؤنڈ میں لوگوں کو اسلام کی باتیں بتائی جائیں، لیکن زبردستی کسی کو نہ کیا جائے، یہ نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے یہ اس بیک گراؤنڈ میں بھی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کسی زور زبردستی کی چیز نہیں ہے کہ زبردستی اسلام کی بات کی جائے۔ اسی طرح دیکھیے، میں اپنی آخری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے سماج میں سوشلی، سماجی سطح پر اسلام کا رول جو ہے اور اسلام
کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیس ہو، زیادہ سے زیادہ۔ ابھی آپ نے سنا سماج میں اسلام پیس چاہتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کبھی جہاد کے لیے نہیں سوچنا، جہاد کے لیے، جہاد کے لیے اس معنی میں کہ تم تمنا کرو کہ جہاد کروں میں دشمن سے، لڑائی لڑوں، آپ نے منع کیا ہے، کہا تمنا نہیں کرنا جہاد کے لیے کہ دشمن سے ملاقات ہو تو لڑائی لڑوں۔ دیکھیے کیوں؟ لڑائی اور جنگ کے جو حالات ہوتے ہیں یہ آخری ہتھیار ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، آخری مجبوری ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آدمی مرتا نہ تو کیا کرتا۔ یعنی یہ صورتحال میں جہاد فرض ہے اور بھی شرائط کے ساتھ فرض ہے، آزادی نہیں ہے لوگوں کو کہ جہاد کریں۔ جہاد کے تعلق سے تو حکم یہ ہے کہ جہاد کی تمنا نہ کرو، اللہ سے عافیت مانگو، عافیت یعنی پیس مانگو۔ سماج میں ہر طرح سے جنگ اور لڑائی اور فساد کے ماحول سے سماج کو راحت حاصل ہو، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ایمان کے بعد مسلمانوں سے کیا کہا گیا؟ ایمان کے بعد مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی دولت کیا ہے، نعمت کیا ہے؟ ایمان مل گیا، اس کے بعد پیس مل گیا، پیس۔ آپ بتائیے، مسلمان جنگ چاہتا ہو، لڑائی چاہتا ہو، لڑائی کی تمنا کرتا ہو، سوچتا ہو کہ کوئی موقع چانس ملے لڑائی میں ہم گھس جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لڑائی کی تمنا مت کرنا، ایمان لے آئے ہو، ایمان کے بعد اسلام کو فالو کرتے ہو، اسلام کے فالو کرنے میں تمہارے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ تمہیں پیس اور عافیت کا ماحول ملے۔ یہ ہے میرے بھائیوں، اور اس طرح سماج میں اسلام چاہتا ہے کہ اسی طرح سماج میں اسی سوچ کا ڈیولپمنٹ ہو اور یہی کنسپٹ مسلمانوں میں عام ہو۔ یہ اسلام کا جو کنسپٹ ہے، اسلام کے ماننے والوں کی جو اس کی بنیاد پر سوچ ہے، سارے لوگوں میں خالی بولنے سے نہیں ہو، ایسا عمل سے ہو، برتاؤ سے ہو، پریکٹیکل میں ہو، ایک دوسرے کے ساتھ جس کو کہتے ہیں بیوہار میں ہو یہ چیز رائج، کہ ہم یہ ثابت کریں اپنی زندگی سے، اپنے کرتوت سے، عمل سے کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں تو ہم سماج کے لیے پیس ہیں، پیس کے میسنجر ہیں۔ اور اسی طرح سماج کو بھی یہ اطمینان حاصل ہو کہ یہ مسلمان ہے، لیکن میں یہ کہوں گا تو یہ مسلمان ہے تو یہ جان اور مال اور سماج کا دشمن نہیں ہے، بلکہ سماج کے لیے بہت بڑا یہ فرشتہ ہے، یہ سماج میں ہو۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا، ضرور کہوں گا، اس لیے کہ تاریخ کا کوئی تجربہ اس کے خلاف نہیں ہے کہ مذہب کی دشمنی، سیاست کی دشمنی، کاروباری دشمنی، مسلکی سیکٹ وائز دشمنیاں، یہ کبھی بھی انسان کو جو انصاف سے ہٹا ہوا ہو سچائی پر رہنے نہیں دیتی، سچائی پر رہنے نہیں دیتی ہیں۔ جب یہ سچائی پر رہنے نہیں دیتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ الزام، تہمتیں، جھوٹی باتیں، جھوٹے کیسز، یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کے پیچھے جو سچائی ہے اس کو دبایا نہیں جا سکتا۔ سچائی فیس کرنا پڑے گا، آج نہیں تو کل کرنا پڑے گا۔ ظلم کا انجام آج نہیں تو کل بھگتنا پڑے گا، کوئی مسلمان کرے، کوئی نان مسلم کرے، کوئی کمزور کرتا ہے یا کمزور کے خلاف ظلم کرے، کوئی حکومت کرے، کوئی ایجنسی کرے، کوئی پاور رکھنے والا کرے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے سچائی کا سامنا کرنا پڑے گا، ظلم کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ دنیا میں جو لوگ آتنکواد پھیلاتے ہیں انہیں بھگتنا پڑے گا۔ اسلام میں یہ بات بڑی سچائی کے ساتھ کہی گئی ہے، اوپنلی کہی گئی ہے کہ اس دنیا میں جس چیز کا رزلٹ آدمی کو جلدی ملتا ہے، جلدی آتا ہے، وہ ظلم کا پاپ ہے۔ اور کسی کا جان مال دینا، آتنکواد کا ظلم، یہ سب سے بڑا پاپ ہے۔ میں کہتا ہوں آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے، اور حکومتوں کے لیے، پاور رکھنے والوں کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن کو پاور دیا گیا ہے ان کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کی وہ حفاظت کریں، اپنے ماتحتوں کے حقوق کا، رائٹس کا خیال کریں۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اپنے لیے، آپ سب کے لیے، اس پروگرام اور اپنے ملک اور ساری دنیا کے لیے کہ جو ہر طرح بدامنیاں، آتنکواد عام ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے سب کو سمجھ دے، لوگ انصاف پر آئیں،
دہشت گردیاں جو چل رہی ہیں، خاص طور پر آج کے دور کی سب سے مشہور دہشت گردی جو داعش کے ہاتھوں چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سارے مسلمانوں کو، ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ محفوظ کرے، لوگوں کو سمجھ ہو اور لوگ انصاف پر آئیں، پیس کی قیمت سمجھیں، ملک میں ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں اور ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت کے لیے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے، اور اس پروگرام میں جو کچھ بھی کوششیں ہوئی ہیں اس کا صحیح رزلٹ ہمارے سامنے ہو، ہمارے کل کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔